اب چوتھا لشکر، چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی. اب کوئی ایک حصہ نہیں آ رہا، کوئی ایک لشکر نہیں آ رہا، سارے جتنے بھی اب مسلمان ہیں سارے کے ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی. اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے. اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی. اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوگی. اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ، اس نے پروان اپنی باندھی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی پروان ختم نہیں ہوگی مگر لاشیں مسلمانوں کی اور جتنی بھی اس وقت لاشیں ہوں گی وہ ختم نہیں ہوں گی. ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا. آپ سوچیں، ایک باپ ہے جس کے تمام اولادوں کو وہ کہاں پر لے کر آ گیا ہے؟ جنگ میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کے 4 بچے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کو باہر بھیج دیتے ہیں، ایک کو انجینئر بناتے ہیں، ایک کو حافظ بنا لیتے ہیں. چلیں 4 ہیں تو ایک حافظ بن جائے، ایک کو بزنس مین بنا دیتے ہیں. بہرحال ہر دور کی اپنی ایک ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اس باپ نے اپنے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو جنگ کے لیے تیار کیا ہے، عسکری صلاحیتوں سے مالا مال رکھا ہے. تو ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے. ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے. ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے. یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے. جلدی جلدی 10 سواروں کو ہراول دستہ کے طور پر روانہ کریں گے، یعنی 10 مجاہدوں کو بھیجیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں یعنی ان 10 سواروں اور ان کے باپوں کے نام تک جانتا ہوں. ان سواروں کے نام بھی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد جتنے ہیں ان کے بھی نام جانتے ہیں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے. سبحان اللہ. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے سواروں میں سب سے بہتر سوار ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ وہ 10 لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیے گئے ہیں. ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس میں شامل فرمائے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم ایسی نسلیں تیار کریں انشاءاللہ. دیکھیے، کہنا، یہ پڑھنا، یہ سننا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایمان کی، صرف اور صرف ایمان کو بچانے کے لیے ہمارا جان، مال، تعلیم، ہماری ہر چیز، جسم پر ہمارے جو کپڑا ہے نا وہ بھی قربان کرنا پڑے گا. جو ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا، ہم تو 2 وقت بھوکا نہیں رہ سکتے. کچھ نہ دیکھیں، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ ان کے پاس لباس ہے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے. پھر بھی یہ وہ وقت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو جب تک ہم ایسے حالات پہ نظر نہیں رکھیں گے، جب تک دنیا سے ہماری توجہ، ہماری دنیا کی طلب کم نہیں ہوگی، اور جب تک دنیا کی محبت کم نہیں ہوگی، تب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی. دیکھیے، مسلمان ہی ہیں جو یہ جنگ کریں گے، اور ہم بھی مسلمان ہی ہیں جو آج موجود ہیں اس خطے میں. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی احادیث ہیں اس کو ہم مکمل کریں گے. جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا لگ رہا ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں سارا منظر آ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا
ویسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ جنگیں یہ عورتوں کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک نہیں ہوتا ہے, بہت ہی ڈرائی ٹاپک ہوتا ہے. ہاں, لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی بات کی تھی کہ مجاہد تیار کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ وہ مائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایٹم بام ہے. لیکن اس میں دیکھیے گھڑ سوار ہیں, ہے نا, گھڑ سوار ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تیر اور تلوار کے بغیر جنگ کریں گے. ہاں, تو تلواریں, تیر, کیونکہ اللہ کو پتا کہ کون سا دور آنے والا ہے. تو یہ اسی طرح غلام اور لونڈی پھر سے آ گئے. تو وقت کو بدلتے ہوئے سائیکل ہے نا, پہیا ہے, دوبارہ گھوم کر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جی, ہماری نسلوں میں سے نکلیں گے. بالکل بالکل, ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے تو ہم نسلوں کو اسٹرانگ کر سکیں گے. گڈ, بارک اللہ. اور جی بالکل, ایکچولی وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر باہر کسی ملک میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فریڈم آف اسپیچ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اگر تو کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر ہے. اصل چیز کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کیا ہے؟ عدل و انصاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی حکومت ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے باوجود چل جائے, کس وجہ سے؟ کہ اس میں عدل و انصاف ہو. لیکن ایسی حکومت جس میں توحید ہے لیکن اس میں عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکتی. تو لا اینڈ آرڈر بہت ضروری ہے. تو بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے, کیونکہ جو کام حکومت لیول پر ہو سکتا ہے بہرحال وہ عوامی سطح پر نہیں ہو سکتا. جی, بول بھی رہا ہے, وہی بات ہے نا کہ نہیں بول سکتے تو آدھی ادھوری بات ہوئی نا. آدھی جب بات کی جاتی ہے تو وہیں سے پتہ چل گیا کہ آپ کے موقف میں ہی کمزوری ہے نا. تو جب آپ کے موقف میں کمزوری ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کو لیا دیا ہی کریں گے. اور کبھی کبھار ہمیں کہہ دینا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہاں چلو عوام کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا, یا پھر ایک ریکارڈ قائم رہے کہ ہاں ہم نے بھی کچھ کہہ دیا ہے. واللہ عالم کیا ہماری حکومت کی مجبوریاں ہوں گی یا کیا ہے. ویسے حکومت کے خلاف کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اسلام ہمیں اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. لیکن ہم اچھا ہی گمان کرتے ہیں اور اچھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے, ایسے ایمان سے لبریز ہوں کہ وہ حکومتی سطح پر کم از کم چلیں. ہم کسی اور ملک کے لیے نہیں کر سکتے, اپنی ملک کے لیے تو عسکری صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے ایسے مواقع پیدا کر سکتے ہیں جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیراکی ہے, تیر اندازی ہے اور گھڑ سواری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ لیول پر اگر ہوتی ہیں تو ایک مضبوط مسلمان کسی بھی حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمان تیار ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی ہمارا کام دعا کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے. جی بیٹا, بھیجا جاتا تھا ایگزیکٹلی, اب ایسا نہیں ہے. یہی چیز میں پڑھ رہی تھی, بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مدارس سے لوگ بھیجے جاتے تھے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی جنگ کے میں مدد کرنے جاتے تھے یا پھر کسی اور طرح سے بھی مدد کرنے جاتے تھے ان کی. لیکن میں بھی یہی پڑھ رہی تھی کہ اس میں تھا کہ آج ہم نہیں دیکھتے کہ کسی مسجد میں یا پھر کسی بھی مدرسے میں یا جتنے بھی فرقے ہوں, یہ بات فرقوں سے ہٹ کر انہوں نے کہی تھی کہ میں نے بہت سارے مدارس, بہت سارے فرقوں کا مطالعہ بھی کیا اور میں نے وزٹ بھی کیا, لیکن میں نے کبھی بھی یہ بات کہیں بھی نہیں سنی عالم لیول پر بھی اور کسی بھی لیول پر کہ عسکری صلاحیتیں ایک عالم میں ہوں یا پھر وہ اس طرف موٹیویٹ کرتا ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاں قرآن پاک کے علم سے لبریز تھے وہاں پر عسکری صلاحیتوں سے زیادہ بھرپور صلاحیتیں رکھتے تھے نا, کہ وہ دن کے شہ سوار تھے تو وہ رات کے تہجد گزار تھے, کہ وہ جب خالد بن ولید, حضرت علی ایسے بہادری کا علم تھے کہ لوگ ان کا نام سن کر کانپتے تھے. یہ حافظ بھی تھے, یہ فقیہ بھی تھے, ان کو ہر چیز کا علم تھا اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. تو انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایسا کیوں ہے, لیکن ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا. لیکن انہوں نے ایک سوال تو اٹھایا, جیسے آپ نے یہ بات کہی, تو وہ چیز ذہن میں آتی ہے واقعی
کہ چلیں گورنمنٹ لیول پر نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ جو دین کو پروموٹ کر رہے ہیں ان اداروں میں تو یہ چیز ہونی چاہیے نا. یہ بھی بات ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کرتا ہے تو دہشت گرد کہلاتا ہے. تو یہ بھی بہت سارے خوف ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی پرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے ملتی بھی نہیں ہے. کیونکہ بہرحال جتنے بھی ہمارے علماء ہیں, جتنے بھی مسالک ہیں, وہ جتنے بھی تعداد میں کتنے بھی ہوں, بہرحال وہ حکومت کے تابع ہیں. ان کی اپنی حدود ہیں, لمٹس ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک لمٹ میں رہ کر کام کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں گورنمنٹ لیول پر اگر نہیں ہوتا تو کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو سپہ سالار بنے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی غزوے اور سریات ہوا کرتے تھے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گورنمنٹ تھے. تب اتنے سارے مدینہ سے مسلمان آ رہے ہیں, اتنے سارے شام سے مسلمان آ رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو ایک ان کا لیڈر ہوگا. اور سب سے بڑھ کر خلافت, جی بات ہے نا کہ سب ایک کو خلیفہ مانیں گے. تو اس کے بالکل ہی قریب دیکھیں ایک دجال آ رہا ہے, تو اس میں بیچ میں ایک پیریڈ ہے نا جس میں کون ہے؟ امام مہدی ہے نا. تو واللہ عالم کی ان کی قیادت میں ہوتا ہے یا کیا ہے. یہ صرف ایک جب تک سچویشن نہیں آتی نا, ہم ان احادیث کو صرف اسی طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کیا ہوگا ترتیب تو یہی ہے, لیکن اس وقت کیا سچویشن ہوگی, پولیٹیکل کیا ہوگا, سب کچھ یہ واللہ عالم. ہاں ٹھیک ہے, چلیں وقت ہمارا کافی اوپر ہو گیا, چلیں دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین.